اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی امام المتقین وقائد المجاہدین وصلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا صدق اللہ العظیم۔ آج کا جو عنوان ہے وہ صلح حدیبیہ ہے۔ جیسا کہ ہم سابق میں سن چکے ہیں کہ ہجرت سے پھر اس کے بعد ہجرت ہوئی، ہجرت کے بعد بدر ہوئی، بدر کے بعد احد ہوئی، اور یہ دو بڑی عظیم جنگیں ہوئی۔ اس کے بعد پورا ایک سنگ اس زمانے میں جو کفاران قریش کا تھا وہ پورا سمجھے کہ اسلام دشمن پریوار امٹ کر آیا 10,000 کی تعداد میں، اور یہ یہودیوں کی کارستانی تھی۔ مدینے پر چڑھائی کے لیے اس وقت مسلمانوں نے خندق کھودی، اور بڑی مشقتوں سے خندق کھودی گئی۔ 1 مہینے تک پورے مدینے کا محاصرہ رہا، اور اس محاصرے کے بعد سمجھیے کہ مسلمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ ڈپلومیسی اور سمجھیے حکمت عملی، اور اس کے بعد اللہ کی مدد اور نصرت ایسی آئی کہ ایک طوفان و باد بارہ آیا، تمام خیمے دشمنوں کے اکھڑ گئے، اور ان کا جو رسد تھی یعنی کھانے پینے کا جو ان کا سامان تھا وہ سارا سمجھیے کہ بارش میں بہہ گیا۔ تو بہرحال ایک کے بعد دیگر ایک قبیلہ اپنے کیمپ اٹھا لیا، اور مدینے کا محاصرہ ختم ہوا۔ یہ مدینے کے محاصرے کے ختم ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے اعلان کیا کہ اب مدینے پر کوئی چڑھائی نہیں کرے گا۔ مدینے پر کفاران قریش نے جتنا زور آزمائی کرنا تھا وہ سمجھیے کہ زور آزمائی ہو چکی ہے۔ اب مدینے پر کوئی اٹیک نہیں ہوگا، مدینہ ٹوٹل ایک لحاظ سے سیف رہے گا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا۔ اور یہ 5 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے جانے کا عہد کیے 6 ہجری کو، اور 6 ہجری میں آپ نے عمرے کو جانے کا اعلان کیا۔ اور یہ کوئی چھوٹا اعلان نہیں تھا، کیونکہ مکے سے مدینے کو ہجرت کر کے آنے کے بعد مسلسل مکے والوں سے ایک جنگ کی کیفیت میں مسلمان تھے، اور مکے میں مسلمان سمجھے کہ مسلمانوں کا داخلہ کوئی آسان بات نہیں تھی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ ہم کعبۃ اللہ کی زیارت کریں گے، طواف کریں گے، عمرہ کریں گے، اور پھر واپس آ جائیں گے۔ چنانچہ 1500 مسلمان تیار ہوئے، اور 1500 مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر کے لیے نکلے۔ اس میں ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی۔ تو مسلمانوں کا یہ قافلہ گیا۔ اب جیسے ہی مسلمان موو کرے مکے کی طرف، مکے والوں کو اطلاع ملی کہ مسلمان آ رہے ہیں، تو بہرحال ایک مقام پر روکنے کی کوشش کی گئی۔ اللہ کے رسول نے راستہ تبدیل کیا اور آگے بڑھے۔ دوسرے مقام پر حضرت طارق سمجھیے کہ بن زیاد سمجھیے کہ تھے، اور وہ راستہ روکنے کی کوشش کیے، تو اللہ کے رسول نے پھر اپنے راستے کو تبدیل کیا۔ چنانچہ حدیبیہ کے مقام تک مسلمان سمجھیے کہ پہنچ گئے، اور حدیبیہ کے مقام پر پہنچنے کے بعد راستے مسدود کر دیے گئے۔ اب مسلمان آگے نہیں بڑھ سکتے تھے، اور کفاران قریش نے کہا کہ ہم آپ کو شہر میں انٹر ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمارے ساتھ سمجھیے کہ جانور ہے، قربانی کے جانور ہے، یہودی کے جانور ہیں، اور ہم بغیر ہتھیار کے آئے ہیں، اور صرف عمرہ کریں گے، اللہ کے گھر کا سمجھیے کہ طواف کریں گے، زیارت کریں گے، اور ہم واپس ہو جائیں گے، ہم آپ سے جنگ لڑنے نہیں آئے ہیں۔
لیکن سمجھیے کہ کفاران قریش اس پر بڑے ایڈمنٹ تھے کہ ہم کسی بھی طرح سے آپ کو پرمیشن نہیں دیں گے کہ مکے میں داخل ہوں اور سمجھیے کہ آپ مکے میں انٹر ہو سکیں۔ دیکھیے یہ ایک عجیب سچویشن تھی کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور پھر پورے عشر مبشرہ ہیں، جل القدر صحابہ ہیں، خود نبی رحمت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور وہ شہر جو سمجھیے کہ سب سے زیادہ عزیز رہا ہے، وہ شہر جہاں سمجھیے کہ مسلمانوں کی پوری تاریخ رہی ہے جو ہجرت کرے ہیں، اس میں داخلے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ تو ایک عجیب سمجھے کہ سچویشن رہی، اور پھر مختلف کفاران قریش کے لوگ آتے، اللہ کے رسول سے گفتگو کرتے، اللہ کے رسول ایک ہی بات کہتے کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم تو صرف اللہ کے گھر کی زیارت کریں گے، عمرہ کریں گے، طواف کریں گے، ہمارے ساتھ قربانی کے جانور ہے اس کو ذبح کریں گے اور ہم چلے جائیں گے، اس سے ہٹ کر ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، ہم وہاں رکیں گے بھی نہیں، ہم واپس چلے جائیں گے۔ تو یہ مختلف وفود سمجھیے کہ آئے، اور مختلف وفود سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی پیغام دیا کہ ہمارا مقصد جنگ نہیں ہے، لیکن یہ سمجھیے کہ مختلف سفارتی باتیں ہوتی رہیں، اور اس میں مختلف لوگ آتے رہے، اور مسلمانوں کی جو سمجھیے کہ تعداد تھی اس کو بھی دیکھا، مسلمانوں کے بیہیویئر کو بھی دیکھا۔ اب انہوں نے جا کر کہا، اس میں عمر الثقفی بھی ایک سمجھیے بعد میں مسلمان ہوئے، وہ بھی آئے تھے، اور دوسرے بھی لوگ آئے تھے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہوئی، صحابہ اکرام سے گفتگو ہوئی، یہی بات بتلائی گئی کہ ہم تو جنگ کے لیے نہیں آئے ہیں بھائی۔ اور آپ سوچئے کہ بھائی آج عمرے کے لیے ہم یوں فلائی سمجھیے ہوتے ہیں، 4 گھنٹے میں جدہ پہنچتے ہیں، اس کے بعد اسی رات کو ہم عمرہ کر لیتے ہیں، کتنا آسان، اور پھر ایئر کنڈیشن میں عمرہ ہوتا ہے۔ محمد رسول اللہ مدینے سے چلے ہیں، اور مدینے سے مکے کا جو سفر تھا اس وقت ایٹ لیسٹ 10 دن سے 15 دن ہوتے تھے۔ اگر آپ رکتے ہوئے جا رہے ہیں تو 15 دن ہوتے تھے، اگر آپ تیز رفتاری سے جا رہے ہیں تو کم از کم 10 دن آپ کو لگ ہی جاتے تھے، اور سفر اونٹ پر، گھوڑوں پر ہوتا تھا، اور کوئی بڑا اسباب و علل نہیں ہوتا تھا، ایئر کنڈیشن سمجھیے کہ ٹریول ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں بھی نہیں، پانی کی پریشانی، کھانے کی پریشانی، اس میں سفر ہوتا تھا۔ تو بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر سمجھیے یہ مکے کے کفاران قریش کے مختلف وفود سے ڈسکشن کر رہے تھے۔ تو اب مکے میں بھی ایک ہڑکم تھی کہ مسلمان آ کر بیٹھ گئے ہیں، اور مسلمانوں کو انٹر ہونے نہیں دینا۔ جو نوجوان سمجھیے کہ قریش کے نوجوان تھے، وہ تو بہت جذبے میں تھے کہ بھائی انہوں نے ہم کو بدر میں مات دے دی، احد میں بھی ہم ان کا کچھ نہیں کر سکے، اور پھر اس کے بعد جب جنگ احزاب خندق ہوئی تو 10,000 کی ہماری تعداد گئی کہ ان کو سمجھے ٹھکانے لگا دیا جائے گا نعوذ باللہ، اور ان سے سارے جنگوں کے بدلے لے لیے جائیں گے، تو وہ بھی نہیں ہو سکا، اور مسلمان تو انبیٹن رہے ہر وقت۔ تو ایک جذبہ، ایک جوش وہاں نوجوان کفاران قریش کے جو نوجوان تھے ان میں بھی ایک جوش و جذبہ تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ کسی قسم سے کوئی صلح نہ ہو بلکہ اس وقت جنگ ہو۔ اور بڑی حکمت تھی کہ مسلمانوں کے کیمپ پر کچھ سمجھیے کہ نوجوان گھس کر بھی آ گئے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے ڈپلومیٹ تھے، ایک بات یاد رکھیے، اور آپ کا ڈپلومیسی میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈپلومیسی خود ایک بہت بڑا عنوان ہے کہ کون کون سے مرحلوں پر کس طرح سے آپ نے ڈیل کیا اور دشمن کو چٹ کیا گفتگو میں اور حکمت عملی میں۔ تو یہ خود ایک بہت بڑا عنوان ہے، اس پر نہیں جاؤں گا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال ان نوجوانوں کو جو مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے تھے ان کو کوئی سزا نہیں دی، بلکہ چھوڑ دیا، اس وجہ سے کہ مسلمان امن چاہتے تھے، مسلمان اس وقت جنگ نہیں چاہتے تھے۔ تو اور پھر دوسری بات میں کہوں کہ حدیبیہ کو ایک غلط پراسپیکٹس میں لیا جاتا ہے کہ بھئی حدیبیہ تو کفاروں سے ایک معاہدے کا نام ہے، کفاروں سے سمجھیے کہ بہرحال دب کر بھی معاہدہ ہو تو کیا جائے گا۔ یاد رکھیے حدیبیہ ایک سمجھیے افنسیو اقدام ہے اسلام کا، مسلمانوں کا، اور اسلام
افینس ہی کی تعلیم دیا ہے، ڈیفینسو بہت کم مرحلے میں ہم کو نظر آتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے، ڈیفینسو پوزیشن بہت سمجھیے کہ ریئر ہے، اب اس پر میں بات نہیں کروں گا۔ اور مسلمانوں نے خود مکے میں داخل ہونے کے لیے اور عمرہ کرنے کے لیے خود سفر کیا تھا، تو کوئی ڈیفینسو پوزیشن مسلمانوں کی نہیں تھی، مسلمان افینسو پوزیشن پہ تھے۔ اور معاہدے کا نام کوئی دب جانا یا سر جھکا دینا، نیل ڈاؤن ہونا بھی نہیں ہے۔ معاہدہ آگے کی ساری سمجھیے کہ اسٹریٹجی کو دیکھ کر کیا جانا چاہیے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ بہرحال لوگ ایک الگ الگ سمجھیے کہ انداز سے حدیبیہ کو بیان کرتے ہیں۔ تو اب جو لوگ آ رہے تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر کے پھر مکے کو واپس جا رہے تھے، تو اللہ کے رسول ایک ہی پیغام دے رہے تھے کہ ہم کوئی لڑائی کے لیے نہیں آئے۔ اب ایک بات یہاں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نظر آتی ہے کہ جو وفود آ رہے تھے اس میں عمر ثقفی نے جا کر مکے کے کفاران قریش کے سرداروں سے کہا کہ دیکھو بھائی، میں تو بڑے بڑے لوگوں کے سمجھیے کہ درباروں میں گیا ہوں، میں سمجھیے کہ بادشاہوں کے درباروں میں بھی میں نے حاضری دی ہے، لیکن جو محمد جو سمجھیے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھیوں نے ان کا جو اکرام کیا اور ان پر جس طرح اپنی جانیں نچھاور کرتے ہیں، میں نے کسی کے دربار میں نہیں دیکھا۔ عالم یہ ہے کہ وہ اگر تھوکتے ہیں تو وہ تھوک کو بھی یہ صحابہ اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، یہ ان کے ساتھ جو آئے ہیں وہ اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اپنے جسم پہ مل لیتے ہیں، اپنے چہرے پہ مل لیتے ہیں۔ وہ اگر نماز کے لیے اگر منہ ہاتھ دھو رہے ہیں تو وہ پانی بھی نیچے گرنے نہیں دیتے، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ وہ پانی حاصل کرنے کے لیے یہ ایک دوسرے سے سمجھے کہ لڑ جھگڑیں گے۔ تو اتنا اکرام اپنے لیڈر کا، اتنا اکرام اپنے سمجھیے کہ رسول کا یہ لوگ کرتے ہیں، تو ان سے تم سمجھیے کہ صاحب نہیں جیت سکتے۔ لہٰذا وہ عمرے کے لیے آئے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی جانوروں کے گلوں میں قلادے پڑے ہوئے ہیں، یعنی جو قربانی کے جانور ہوتے تھے ان کی گلوں میں ایک بڑے بڑے گھنٹیاں اس وقت ڈال دی جاتی تھی، تو وہ جانور ذبح کرنے کے لیے آئے ہیں اور عمرہ کر کے چلے آئیں گے، کوئی مسلح بھی نظر نہیں آ رہے۔ تو بہرحال مگر یہ ڈائجسٹ نہیں ہو رہا تھا کفاران قریش کو کہ مسلمان مکے میں داخل ہوں، کیونکہ مسلمانوں سے پے در پہ انہوں نے شکست کھائی تھی۔ تو بہرحال سمجھیے کہ اب آخری مرحلہ آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھیے کہ صاحب بھیجا کہ عثمان تم جا کر کفاران قریش سے ڈسکشن کرو کہ ہم کوئی جنگ کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم صرف عمرے کے لیے آئے ہیں اور عمرہ کریں گے چلے جائیں گے۔ اور اس وقت جو سچویشن تھی، حضرت ابوبکر حضرت عمر بھی مکے میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، ایسی سچویشن تھی، کیونکہ حضرت عثمان کے کچھ حلیف قبیلے تھے، تو اس وجہ سے حضرت عثمان ابن عفان کو سمجھیے کہ ایک ایمبیسڈر کے طور پر، سفیر کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجایا۔ اب حضرت عثمان نے جا کر کفاران قریش سے بات کی، ابو سفیان تھے اور دوسرے بہت سارے کفاران قریش کے سردار تھے، ان سے بات کی کہ دیکھو بھائی کوئی جنگ کے لیے ہم نہیں آئے ہیں، صرف کعبۃ اللہ کی زیارت کریں گے، طواف کریں گے، عمرہ کریں گے، چلے جائیں گے واپس، کوئی جھگڑا پنچایت کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم ذرا سوچ لیتے ہیں، ہم اپنی بیٹھک بٹھا لیتے ہیں، گفتگو کر لیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ حضرت عثمان ابن عفان کو کہا کہ عثمان جب تم مکے میں داخل ہو گئے، تم کہہ رہے ہو کہ بھائی کعبے کی زیارت کرنے آئے ہیں، طواف کرنے آئے ہیں، عمرہ کر کے جائیں گے، تو تم کعبے کی زیارت کر لو اور طواف کر لو۔ تو ایک تاریخی جواب سیدنا عثمان ابن عفان کا تھا، جو محبتوں میں ڈوبا ہوا، اور سمجھیے کہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی وارفتگی اور کیسی محبت تھی۔ حضرت عثمان سے کہا کہ تم جا کر کعبے کا طواف کر لو، ہم جب تک کہ غور و فکر کر لیں گے، تم کو تھوڑا سا رکنا بھی پڑے گا۔ تو حضرت عثمان نے کہا میں بغیر رسول اللہ کے کعبے کی زیارت نہیں کروں گا۔ حالانکہ کوئی شریعت نہیں تھی، اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ بھائی جب تک کہ میں زیارت نہ کروں کوئی زیارت نہیں کر سکتا، لیکن یہ وارفتگی اور محبت تھی۔ حضرت عثمان نے کہا کہ رسول اللہ کے بغیر میں کعبۃ اللہ کی زیارت نہیں کروں گا، کوئی طواف بھی نہیں کروں گا۔ تو بہرحال حضرت عثمان وہاں پر رک گئے اور کچھ تاخیر ہو گئی۔ کفاران قریش کے مشورے میں سمجھیے کہ کافی
تاخیر ہو گئی، اور ادھر مسلمانوں کے کیمپ میں ایک بات سمجھیے کہ پہنچ گئی کہ ایک افواہ پھیل گئی، حضرت عثمان کو کفاران قریش نے پکڑ لیا اور ان کو شہید کر دیا۔ اب دیکھیے کہ یہ مسئلہ بہت سمجھیے کہ مسلمان تو جنگ کے لیے نہیں آئے تھے، مسلمان تو امن اور سلامتی کے لیے صرف کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے آئے تھے، لیکن اب سچویشن چینج ہو گئی۔ تو یاد رکھیے کہ تدبر، فراست، استقامت اور توکل، میں پھر دوہرا رہا ہوں، تدبر، فراست، استقامت، توکل، یہ سمجھیے کہ اہم چیز ہوتی ہے جہاں اللہ کی مدد و نصرت آتی ہے۔ اب ایسے نہیں کہ بھئی حضرت عثمان کی شہادت کی اطلاع آئی تو مسلمانوں نے کہا ہائے ہم تو لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، اب کیسا کریں گے، اب کیا کریں گے، اب کیسا ہوگا، ہائے ایسا ہائے ویسا نہیں کیا۔ مسلمان جب بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں کہ تدبر، فراست، استقامت اور توکل، یہ سمجھیے بنیادی چیز ہے۔ جہاں آپ سمجھیے کہ آگ میں ڈائریکٹ کود نہ جائیں، فراست اور تدبر سے سمجھیے کہ اس حالات کا مقابلہ کریں، آپ کے پاس استقامت ہو، جو سمجھیے کہ موقف آپ کا ہے اس موقف پر آپ پوری مضبوطی سے ڈٹے ہوئے جمے ہوئے رہیں، اور پھر اللہ پر یقین رکھیں۔ اللہ پر اگر یقین ہے تو اللہ کی نصرت آتی ہے، اللہ کی مدد آتی ہے۔ اگر اللہ پر آپ کا یقین نہیں ہے اور آپ سمجھیے اپنی طاقت پر، اپنی قوت پر، اپنی حکمت عملی پر، اپنی فراست پر آپ کو گھمنڈ ہے تو پھر اللہ کی مدد و نصرت نہیں آتی۔ اور تعلیمات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ تم پورے وسائل اور اسباب جو تمہارے پاس ہیں، جو بھی ریسورسز تمہارے پاس ہیں، وہ پورے ریسورسز کو تم یوٹیلائز کرو، اور یوٹیلائز کرنے کے بعد اللہ پر توکل کرو، اور پھر جو موقف تمہارا حق کا موقف ہے اس موقف پر پوری مضبوطی سے جمے ہوئے رہو۔ وہاں تمہارے قدم ڈگمگا نہیں جانا چاہیے، ارے نہیں بھئی تھوڑا ایسا یوں بھاگ کے جا کے سیف ہو جائیں گے، ارے وہ ویسا کرے تو سیف ہو جائیں گے، ارے ایسا کرے تو ہم بچ جائیں گے، ارے ہم اس میں ہماری سمجھیے کہ سیفٹی ہے، یہ نہیں ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ حق بلند ہونے کے لیے ہے، باطل مٹنے کے لیے ہے، اور جو حق ہے اس پر پوری ثابت قدمی سے آپ ٹھہر جائیں، پوری ثابت قدمی سے آپ جم جائیں، تو پھر اللہ کی نصرت آتی ہے۔ تو اب جیسے ہی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا سمجھیے کہ صاحب ایک افواہ آئی تو مسلمان لازمی طور پر تھوڑا کنفیوز ہو گئے۔ اب وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، قرآن نے اس پر سورہ فتح میں اس پر مہر لگائی کہ صاحب یہ جو تم سمجھیے کہ اس وقت جو ایکٹ کرے ہیں وہ ایکٹ تمہارا بالکل صحیح تھا، بلکہ اللہ نے کہا کہ وہ میرا ایکٹ تھا۔ تو کیا کرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جھاڑ کے نیچے بیٹھے اور تمام صحابہ کو جمع کیا، اس کے بعد کہا کہ عثمان کو اگر قتل کر دیا گیا ہے تو آؤ عثمان کے قتل کا بدلہ لینے کی ہم بیعت کریں گے، ہم یہاں سے اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک کہ عثمان کے قتل خون کا بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ تو تمام صحابہ نے بیعت کی، جس کو بیعت رضوان کہتے، اور اس پر سورہ فتح میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو شجر سمجھیے جو جھاڑ کے نیچے آپ نے بیعت کی ہے وہ بیعت آپ نے نہیں کی بلکہ وہ بیعت ہم نے کی، یعنی رسول کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا اور اس بیعت کو کنفرم کیا کہ تم نے عزم اور تم نے سمجھیے ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میری نصرت پر، میری مدد پر توکل کر کے تم نے بیعت کی تھی، لہذا سمجھیے کہ تم کو نصرت عطا کی جاتی۔ تو بہرحال سمجھیے کہ وہ بیعت رضوان کو جو ایک غلط فہمی کے نتیجے میں مسلمانوں نے بیعت کی تھی، وہ سمجھیے کہ صاحب اس کو قرآن نے انڈاس کیا، اللہ نے انڈاس کیا۔ اب حضرت عثمان ابن عفان واپس آئے، بہرحال سمجھیے کہ اس بیعت سے ہوا یہ کہ کفاران قریش کے ہوش اڑ گئے، ارے بھائی مسلمان تو مارنے مرنے کے لیے عہد پیما کر رہے ہیں، لہذا کوئی نہ کوئی جلد سے جلد فیصلہ کیا جائے۔ یہ ایک ایسی سچویشن کفاران قریش میں
کہ خیموں میں یعنی ان کے مکے میں جیسے یہ سچویشن پیدا ہوئی، چنانچہ سہیل بن عمرو کو بھیجایا گیا کہ جا کے تم سمجھیے کہ محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرو اور ان شرائط پر سمجھیے کہ بات کی جائے کہ نمبر 1، مسلمان اس سال مکے میں داخل نہیں ہوں گے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، مدینے سے سفر کر کے آئے ہیں، یہاں پر کیمپ کرے ہوئے ہیں کئی دن سے، اور سمجھے ذیقات کا مہینہ ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی مسلمان مکے میں انٹر نہیں ہوں گے، کعبۃ اللہ کی زیارت نہیں کریں گے، طواف نہیں کریں گے۔ ابھی سمجھیے کہ صاحب اس سال تو مکے میں مسلمان انٹر نہیں ہوں گے۔ نمبر 2 کہ بھائی 10 سال تک ہم ایک معاہدہ کرتے ہیں۔ کیا معاہدہ کرتے ہیں؟ کہ بھائی مسلمانوں کا جو حلیف قبیلہ ہے یا مکے کا جو حلیف قبیلہ ہے وہ کبھی بھی ایک دوسرے پہ کوئی اٹیک نہیں کریں گے، کسی پر کوئی سمجھی کہ چڑھائی نہیں کرے گا، کوئی جنگ و جدال نہیں ہوگا، نہ مکے اور مدینے کے درمیان کوئی جنگ ہوگی، نہ یہ حلیف قبیلے جو بارڈرز پہ آؤٹسکرٹس پہ تھے وہ سمجھیے کہ حلیف قبیلے آپس میں لڑیں گے۔ ٹوٹل پیس رہے گا 10 ایئرز تک۔ اور پھر مکے کا کوئی آدمی مدینہ پہنچ جاتا ہے تو مدینے والے اس کو واپس کر دیں گے، مدینے کا کوئی آدمی اگر مکے میں پہنچ جاتا ہے تو مکے والے اس کو واپس نہیں کریں گے۔ یہ بھی ان شرائط میں ایک شرطی میں موٹی موٹی سمجھیے کہ شرطیں بتا رہا ہوں۔ اب یہ سمجھیے کہ باتیں ہوئی اور یہ باتوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، بہت اچھی بات ہے، ہم ایگری کرتے ہیں۔ اب حالانکہ اس میں بظاہر ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ مسلمان شکست کھا رہے ہیں، کیونکہ مدینے کا کوئی آدمی مکہ گیا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے، مکے کے مسلمان اگر مدینے کو آ جاتے ہیں تو پھر مدینے والے باؤنڈ ہیں کہ ان کو واپس مکے کو بھیجا دیا جائے۔ چنانچہ ابھی یہ زبانی طے ہوا، ایک اہم واقعہ ہوا۔ اس میں حضرت ابو جندال ایک صحابی تھے جو ہجرت نہیں کر سکے، اور بہت سے صحابہ ہجرت نہیں کر سکے تھے، اور بہت سے صحابہ کے جائیدادوں پر، ان کے گھروں پر، ان کی املاک پر یہ کفاران قریش ہجرت کرنے کے بعد قبضے بھی کر لیے تھے، جابرانہ قبضے کر لیے تھے۔ خود آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول کی صاحبزادی حضرت زینب بھی بدر کے بعد ہجرت کر پائیں۔ حضرت زینب کا حمل ساقط ہو گیا، ہجرت کو نکلی تھی، تو وہ تفصیل بہرحال الگ ہے۔ تو حضرت عباس بھی ہجرت نہیں کرے تھے، حضرت عباس فتح مکہ کے موقع پر ہجرت کرے۔ تو بہت سے جو مسلمان تھے وہ ہجرت نہیں کر سکے تھے اور ان کو روک دیا گیا تھا، ان کی بیویاں بھی سمجھیے روک لی گئی تھی۔ ہجرت کے واقعات میں یہ ساری باتیں آ گئی۔ تو ابو جندال بیڑیوں میں جکڑے ہوئے، خون میں لت پت ابو جندال آئے کہ یا رسول اللہ، میں اس معاہدے کے لکھنے سے پہلے مدینے کے کیمپ میں آ جانا چاہتا ہوں، مجھے بہت اذیتیں دی جا رہی۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے ابو جندال آ جاؤ، لیکن سہیل بن عمرو نے کہا کہ ابو جندال نہیں آ سکتے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ بھئی معاہدہ تو ابھی لکھنا شروع ہی نہیں ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ معاہدہ زبانی ہو گیا ہے، اگر ابو جندال ادھر آئیں گے تو معاہدہ نہیں لکھا جائے گا، معاہدہ نہیں ہوگا، جنگ ہوگی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ بھئی کم از کم میری خاطر میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ ابو جندال کو ادھر آ جانے دو، ایسا کوئی بڑا مسئلہ نہیں۔ اس نے کہا نہیں، ہم نہیں مانیں گے۔ تو اس قدر سمجھیے کہ ایک ٹینشن والی سچویشن، ایک صحابی کو بھی مسلمان واپس نہیں لے سکے۔ اب ادھر جو مسلم نوجوان صحابہ تھے ان کو بڑا جوش آ رہا تھا کہ بھئی ہمارے ایک ساتھی ہیں اور زخموں سے چور ہیں اور وہ واپس آنا چاہ رہے ہیں، یہ کفاران قریش نہیں مان رہے ہیں، ابھی تو معاہدہ لکھا ہی نہیں جانا، لکھنا ہی شروع نہیں ہوا۔ لیکن یاد رکھیے کہ مسلمان پابند ڈسپلین قوم ہے۔ وائلیشن آف دی پیس اینڈ وائلیشن آف دی سمجھیے کہ کمانڈر آرڈر کبھی بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو جذباتی مسلمان تھے، ان کی طرف خالی اپنی نظر اقدس کو کیا تو مسلمان خاموش ہو گئے، ورنہ سب کے سمجھیے کہ دستے تلواروں کی طرف تھے، اور تلوار سمجھیے اس زمانے میں ہر کوئی تلوار رکھتا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تلوار تو مسلمان کا زیور ہے، تو تلوار رکھنا کوئی سمجھیے کہ جنگ ہی کرنے کے لیے جانا ویسا نہیں تھا، ہر مسلمان اپنے ساتھ تلوار رکھتا تھا
اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تلوار تو زیور ہے. حضرت علی کے نکاح کے وقت کہا کہ بھئی تلوار مت بیچو، زیرہ بیچ دو، تلوار تو مومن کا زیور ہوتا ہے. تو بہرحال سمجھیے کہ اللہ کے رسول نے اس پر خاموش ہو گئے اور کہا کہ ابو جندال تم صبر کرو، اللہ کی مدد تم کو آئے گی، اللہ اس کا تم کو بہترین اجر عطا کرے گا. اب معاہدہ لکھا جانا شروع ہوا. دیکھیے بہت اہم بات ہے، معاہدہ لکھا جانا شروع ہوا. حضرت علی معاہدہ لکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو سہیل بن عمرہ نے کہا کہ میں رحمان اور رحیم کو اگر مانتا تو پھر یہ معاہدہ کیوں لکھا جاتا؟ میں تو رحمان اور رحیم کو مانتا نہیں، کون رحمان اور رحیم ہے؟ ہاں، لہذا یہ جملہ نکال دیا جائے. تو اللہ کے رسول نے حضرت علی کو کہا کہ علی یہ میٹ دو. علی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ اپنے دست مبارک سے اس کو میٹ دیں، میں سمجھیے کہ نہیں میٹ سکتا. اللہ کے رسول نے اس کو میٹ دیا. اب پھر شروع ہوا معاہدہ لکھنا. من محمد الرسول اللہ، میں محمد الرسول اللہ. اب جیسا ہی محمد الرسول اللہ آیا سہیل بن عمرہ پھر اکڑ گیا. اس نے کہا کہ اے محمد اگر تم کو رسول مان رہے ہیں تو پھر مکے میں آنے سے روکنے کا اور یہ معاہدہ لکھنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. ہم تم کو رسول نہیں مانتے، یا محمد بن عبداللہ لکھو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشنس کا اندازہ لگائی. ابو جندال کو واپس نہیں لیا، جبکہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ میں کہہ رہا ہوں میری خاطر اس کو لے لینے دو، اس کو مدینہ آ جانے دو. لیکن وہ بات نہیں مانا، بسم اللہ پہ اڑ گیا، محمد رسول اللہ پہ اڑ گیا. لیکن پیشنس آف دی محمد رسول اللہ ہم کو سمجھیے کہ یہاں پر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جب ایک لارجر انٹرسٹ ہے، ایک بڑا انٹرسٹ ہے اور سامنے ایک بڑا ٹارگٹ ہے، تو بعض وقت آپ کو سمجھیے کہ حالات کے مطابق دب کر سمجھیے کہ صاحب صلح کرنی چاہیے، مگر اس کے معنی ڈر کر نہیں ہے. ڈر کر کبھی نہیں ہے. اسلام ڈر کا نام نہیں ہے، اسلام خوف کا نام نہیں ہے. یہ اسٹریٹجیکل سمجھیے کہ بات ہے کہ آپ کو بعض وقت نیچے اتر کر بات کرنا چاہیے، آگے گریٹر سمجھیے کہ صاحب اگر کوئی مسئلہ ہے، آپ ایک بڑا سمجھیے کہ کینویس میں اگر ایشو کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو آگے فائدہ ہونے والا ہے، تو اس وقت آپ تھوڑا سا دب جائیں. لیکن ڈر کے سمجھیے معاہدہ کرنے کا، پیٹھ دکھانے کا، پیچھے بھاگ جانے کا کوئی مسئلہ نہیں. پیچھے ہٹنے کا بھی اللہ نے حکم دیا کہ تم پھر اگر دشمن پر وار کر سکتے ہو تو پیچھے ہٹ سکتے ہو، پیٹھ دکھا سکتے ہو، ورنہ پیٹھ دکھانے والے پر بڑی لعنتیں آئیں. تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، نام سمجھیے کہ آپ علی مٹا دو. تو حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نام نہیں مٹا سکتا، آپ ہی مٹا دیجئے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے سمجھیے کہ محمد رسول اللہ مٹایا اور محمد بن عبداللہ لکھوایا. معاہدے کی شق میں نے جیسے کہا کہ بیان کر دی کہ بھئی کوئی مکے کا آدمی مدینے کو اگر سمجھیے کہ صاحب چلا جاتا ہے تو مدینے والے واپس کر دیں گے، اور مدینے کا کوئی آدمی مکے کو جاتا ہے تو وہ واپس نہیں ہوگا. اور پھر اس کے بعد کوئی آپس میں کوئی بھی سمجھیے کہ حلیف قبیلے ایک دوسرے سے نہیں ٹکرائیں گے. یہ معاہدہ لکھ لیا گیا، معاہدہ کمپلیٹ ہو گیا. اب اس سال مسلمان کعبۃ اللہ بھی نہیں جا سکتے. آنا ہے نیکسٹ ایئر آؤ، یہ سال تو نہیں آ سکتے. معاہدے میں یہ بھی لکھا گیا، اور 10 ایئرز کا معاہدہ تھا. تو اب اس کے بعد سمجھیے کہ مسلمان بڑے رنجیدہ تھے، بڑے سمجھے کہ مایوس تھے کہ بھائی ہم دب کے بات کریں. ایسا ایک سب اس طرح سے سوچ رہے تھے، مگر نظر مصطفیٰ کچھ اور دیکھ رہی تھی. نظر مصطفیٰ کہیں اور دیکھ رہی تھی، اللہ کے فیصلے کچھ اور ہونے والے تھے. اب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھائی بال کٹا لو اور جو جانور قربانی کے لائے ہیں اسے ذبح کر لو. سب اپنی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول اپنے حجرے میں گئے. ام سلمہ سے کہا کہ بھائی کوئی اٹھ رہا نہیں، بال نہیں کٹا رہا اور کوئی جانور ذبح نہیں کر رہا، سب کے منہ لٹکے ہوئے. ام سلمہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ بال کٹا لیں، آپ جانور کو ذبح کر دیں، اس کے بعد سب آپ کو فالو کر لیں گے. تو
اللہ کے رسول نے سب سے پہلے بال کٹوائے اور سمجھیے کہ جانور ذبح کرے۔ ان جانوروں میں ایک ابو جہل کی اونٹنی بھی تھی جو سمجھیے بڑی قیمتی مانی جاتی تھی، اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیا۔ ابو جہل تو بدر میں مارا گیا تھا، تو الٹیمیٹلی اس وقت وہ اونٹنی سمجھیے کہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی تھی ہوگی، چاندی کا اس کی نکیل پڑی ہوئی تھی، فلاں تھی، اس کو بھی اللہ کے رسول ذبح کیے ہیں، تاریخ میں یہ آتا ہے۔ الٹیمیٹلی مکے والوں کو ایک بڑا پیغام تھا، دیکھ ابو جہل کی اونٹنی بھی ذبح کر رہا ہوں۔ تو بہرحال اس کے بعد تمام صحابہ نے سمجھیے کہ حلق کروایا، یعنی بال کٹوائے اور اپنی جانوروں کو ذبح کیا۔ ذبح کر کے اب نکلے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ مایوس چہروں کو اور یہ مرجھائے ہوئے جو صحابہ تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، یہ خوشخبری ہو کہ اللہ تمہیں فتح مبین عطا کرے گا۔ اور پھر لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، کہ بھئی اللہ تبارک تعالیٰ نے سمجھیے کہ صاحب مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ میں داخلے کی نوید بھی اس سورہ فتح میں بہرحال سنائی، اور اسلام کے غلبے اور اسلام کو سمجھیے کہ صاحب یہ دین سب تمام ادیان پر غالب آئے گا، یہ بھی سمجھیے کہ نوید مسلمانوں کو اس سورہ فتح میں دی۔ اور جب یہ آیت اتری تو مسلمان تھوڑا بحال ہو گئے اور پھر سمجھیے کہ مدینے کو واپس آئے۔ اب دیکھیے کہ جو پیس کا ٹائم ہوتا ہے، جو امن کا وقت ہوتا ہے، امن کے وقت میں بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ اب جو مستقل ہر سال یا ایوری آلٹرنیٹ ڈے کفاران مکہ سے جو لڑائیاں ہو رہی تھی، جو ہر وقت مدینے پر ایک اٹیک کا سمجھیے کہ مسئلہ تھا، اب تھوڑا پیس ہو گیا، تو اس پیس کے پیریڈ میں اسلام بہت تیزی سے ترقی کرا، اور بہت سے اطراف و اکناف کے قبائل بھی سمجھیے کہ مدینے کو آتے اور مدینے کو آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے، مسلمانوں سے سمجھیے کہ بات کرتے، اور ان کے رہن سہن اور ساری چیزوں کو دیکھتے بہت متاثر ہوتے۔ اسلام بڑی طاقت سے بہرحال پھیلا ہے۔ مین وائل اس پیریڈ میں جو معاہدات میں بولا تھا، اب آخری اسٹیج پر آ رہا ہوں، بہت بڑا سمجھیے کہ بڑی تاریخ ہے حدیبیہ کی، کہ اس میں جیسے کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ بھئی اس معاہدے میں ایک بات یہ ہوئی تھی کہ مکے والے اگر مدینے کو آ جائیں تو ان کو واپس کرنا پڑے گا، مدینے والے اگر مکے کو جائیں تو مکے والے واپس نہیں کریں گے۔ تو یہ سمجھیے کہ تھا سچویشن۔ تو ہوا یہ کہ مکے والے نکل کر ڈائریکٹ مدینے کو نہیں آ رہے تھے، بلکہ بیچ میں انہوں نے ایک پوائنٹ بنا لیا تھا۔ جو مکے کے مسلمان تھے وہ وہاں اپنا ایک الگ چوکی انہوں نے مکے سے بھاگ کر اب مدینہ آئیں گے تو واپس کر دیں گے، لہذا بیچ میں مڈل آف دی مکہ اور مدینہ ایک چوکی انہوں نے بنا لی، اور وہ چوکی بنا کر یہ جو مکے کے کفاروں کے قافلے جاتے یہ جاتے، ان کو سمجھیے کہ یہ ٹیس کرنا، ان کو ستانا، بلکہ ان کا مال کو بھی سمجھیے کہ کھینچ لینا، یہ سمجھیے کہ شروع کرے۔ تو اب اس کے اوپر تو کچھ بھی نہیں بول سکتے تھے۔ کفاران قریش تو ایڈمنٹ تھے کہ نہیں مکے مدینے کا آدمی اگر مکے کو آئے گا تو ہم رکھ لیں گے، مگر مکے کا آدمی تمہارے پاس آئے تو واپس کریں گے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بولے کہ بھائی یہ جو سمجھیے کہ اس معاہدے میں یہ جو کلاس تھا کہ جو مسلمان مکے سے نکل کر مدینہ آئے گا واپس کریں گے، اس کو واپس مت کریے، مدینہ اگر آ رہا تو مدینے میں اس کو رکھ لیجیے، کیونکہ ان لوگوں کے لیے بڑا ٹربل ہو گیا تھا۔ وہ سمجھیے کہ وہاں پر ایک چوکی مسلمانوں نے جو مکے میں تھے، حضرت ابو جندال جیسے لوگ